مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ ایک مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں۔ پیر خوش ہو گیا، کو اچھا ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو 10 انگلیاں تھیں نا، نہیں، خواب میں نے کیا دیکھا، وہ خواب ہی بھول گیا، میں ذہن سے نکل گیا، پرانا ہو گیا نا۔ ٹھیک، ہاں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں جو آپ کی 10 انگلیاں جو ہے وہ اس میں ہیں، گھی میں ہیں، اور میری انگلیاں گندگی میں، نجاست میں۔ پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا، مرید کا۔ تمہاری انگلیاں بہانے میں، گندگی میں، اور میری انگلیاں گھی میں، یہی تو فرق ہے۔ اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا، اگلی قسط رہ گئی ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں۔ پیر نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ تو ہے خرابی دین کی ان 3 سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے۔ بے دین مولوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے۔ جب کسی مولوی کے پاس جاؤ نا استخارہ نکلوانے کے لیے، اگر وہ استخارہ نکالنے پر راضی ہو گیا، سمجھ لو یا تو یہ جاہل ہے یا 2 نمبر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بچی اور میرے شوہر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرے داماد میں، تو بچی علیحدگی چاہ رہی ہے۔ مجھے کافی تجربے ہو گئے لوگوں کے گھروں کے حالات جان جان کے نا، اور وہ یوں کر رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں بس وہ طلاق چاہتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بچی کی اتنی عمر ہو گئی، طلاق کے بعد یہ تو سوچو اس کو دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی تو چلو خرچہ برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا بہت آڑا ترچا ہے، وہ تو سبھی تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے بعد کہاں جائے گی؟ کہہ رہی ہے نہیں وہ رشتہ دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا ذرا وہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں معلومات دیں، وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے جب رپورٹ دی، میں نے کہا کم بخت وہ آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہا ہے۔ میں تہ میں گھس گیا۔ میں نے کہا یہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے دونوں کی، جب سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پرانا والا شوہر اچھا بولو بھائی نہیں لگتا۔ میں نے کہا اس منحوس کو گھر سے نکالو، یہ جو آیا ہوا ہے نا سانپ بن کے آپ کے گھر میں، روحانی، ٹھیک ہے، دین کے نام پہ گھسا ہوا تھا ان کے گھر میں اور حدیثیں سنا کے جاتا ہے روزانہ۔ وہ گھر والے بڑے متاثر ہیں، بہت نیک صاحب ہیں جو روزانہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، اسی سے لگتا ہے شاید ہم جنت میں چلے جائیں۔ ویسے تو ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں، اتنے اچھے اعمال نہیں، لیکن جب اتنے بڑے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں تو ویسے ہی بولے گا بھائی جنت میں کوئی جائے گا کون؟ تو ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ کیا کہے گا، چلو بھائی نکلو یار اب جنت میں۔ وہی اکثر میں ایک آدمی خواب آیا اس کو، بھائی آج تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لے لو ان کے۔ ایک آدمی کو خواب آیا، خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا بھائی دونوں جگہ کا سروے کر لو، جنت اور جہنم، جہاں اچھا لگے چلے جانا۔ تو جب وہ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں، دیگوں پہ دیگیں، بڑا حیران ہوا۔ جنت میں آیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں۔ اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا یار، ادھر دیگیں ادھر پاپے؟ تو فرشتے کہتے ہیں 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ اس 4 میں ایک توصیف الرحمان ہے، ایک انجینئر ہے، 2-4 آدمی اور ایک غامدی صاحب ہیں، پروفیسر غامدی۔ یہ 3-4 آدمی ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ تو یہ 3-4 آدمی جنت میں گئے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا ہے، کیا دیگ اور کیا دودھ کی نہریں، ٹھیک ہے، ہم نے فرشتوں سے بول دیا ہے چائے پاپوں کا انتظام کر دو۔
تو ایسے ایسے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ ہمیں کچھ امیدیں اللہ سے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے عملی کوتاہی ہے مگر اتنے بڑے اللہ کا شکر ہے فراڈ ہی نہیں ہے. تو گھروں میں گھس کے بچیوں کو خراب کرتے ہیں شوہروں کے خلاف, سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر والدین کو غلط ہسٹری سنائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہو, سانپ ہوتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.